کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، یا صرف عقیدہ ہے، یقین نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا چینل رک جائیں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھی اور بری باتیں ہیں۔ اچھی باتیں تو ظاہر ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، لیکن جو بری باتیں ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس طرح سے قومیں تنزلی سے، تباہی سے بچ جاتی ہیں اگر اپنی اصلاح کر لے تو۔ ناظرین، ہمارے ہاں جس سے بھی بات کرو تو یا جس سے بھی پوچھو کہے گا بے شک رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ ایسی کوئی زندہ چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے۔ اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں، تائید کرتے ہیں اس بات کی، بے شک قرآن کی تائید کرتے ہیں۔ کیا یہ تائید ہم زبانی کرتے ہیں؟ ہمارے عمل میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہو تو ہم یقیناً بہت ایمانداری سے کام کریں، اور پھر اس ایماندار اللہ پہ بھروسہ کر کے اچھے رزق کی اور وسیع رزق کی امید رکھیں، اور اس سے دعا کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تاکہ ہمارے اس تشکر کی وجہ سے، ہمارے اس بھروسے کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ مگر اس چیز کی کچھ کمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو پھر ہم ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو ناپ تول میں کمی زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو گاہک کو گھیرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں اس کو غلط قیمتیں خرید بتاتے ہیں؟ کون سا گاہک ہے جو دکان پہ آگے ہم سے کہے کہ بھائی بتائیے آپ نے کتنے میں خریدا تھا، اب میں طے کرتا ہوں کہ آپ کو کتنا نفع دینا ہے؟ اکثر لوگوں کا سبزی لینے چلے جاؤ، وہ جی آج منڈی کا ریٹ 80 روپے کلو، میں آپ کو 80 روپے کلو کیسے دے دوں؟ میری اپنی خرید ہے، 50 روپے کلو اس دن ہوتا ہے۔ 30 روپے کا جھوٹ۔ بھائی آپ 100 میں بیچو، آپ نے 80 میں لیا، آپ 150 میں بیچو، آپ 110 میں بیچو، جس میں بیچ رہے ہو، قیمت خرید کوئی گاہک جا کے دکاندار سے نہیں پوچھتا، اتنی عقل ہوتی ہے لوگوں کو۔ لیکن ایک غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے دکاندار کو کہ وہ یہ جو جھوٹ بولا اس کی وجہ سے اس گاہک جو ہے وہ پھنس جائے گا اور سودا لے لے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارا یہ مقرر کیا کہ وہ گاہک تم سے سودا لے۔ اب تم جھوٹ بول کے اس میں ایک گناہ کا کام کر لو، یا تم اسی طرح اللہ پہ بھروسہ کرو، اسے کہو جی اتنے کا، وہ کہے کم کر دو، وہ 5-10 روپے کم کر دو، گاہک کی تسلی ہو جاتی، کچھ کم کر دیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اجارہ داری تو مارکیٹ میں لوگوں کی آپس میں ہوتی ہے، وہ آج یہ مال اتنے کا آیا، اس سے کم نہیں بیچنا۔ لیکن پھر بھی جھوٹ ملائے بغیر اپنی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ حالانکہ گاہک اس کے پاس چل کے آیا ہے، یہ شخص جو گاہک بھی دکان پہ چل کے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جیب میں آپ کا رزق رکھا ہے۔ تو آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میرے پاس آیا ہے، میں نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، میں نے اسے دھوکہ نہیں دینا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اس سے سچی بات کرنی ہے۔ سچی بات اب کیا ہے؟ کیا قیمت خرید سچی بتا دیں؟ نہیں، آپ مت بتائیں۔ گاہک تو نہیں پوچھتا تم کتنے میں خرید کے لائے ہو، کوئی بیوقوف پوچھ لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن گاہک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ٹریڈ سیکرٹ ہے۔ وہ جتنے کا بھی لے کے آئے ہو آپ اسے کہو جی مجھے وارہ نہیں کھاتا، آپ 140 میں دینا چاہتے ہو 100 میں لا کے، آپ کہو جی مجھے وارہ 140 سے نیچے میں نہیں دے سکتا، مجھے وارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اپنا پروفٹ مقرر کیا ہوا ہے اپنے طور پہ اپنے ذہن میں رکھا کہ اتنا کروں
تو روز کی اتنی انکم ہو جائے گی کہ میرا گھر چل جائے گا. آپ پھر اس کے لیے جھوٹ نہ بولیں. بالکل اسی طرح جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا، کہتے ہیں ہمارا وہ جو تولنے والا باٹ ہے وہ چوری ہو گیا. ترازو میں یہ کام کرتے ہیں، اس کی جگہ پتھر رکھا ہوتا ہے، پتھر اٹھا کے لے جا کے چیک کر لو تو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، 10-20 گرام کا فرق بھی، کیونکہ رات تک اس نے تولنا ہے تو کتنا فرق پڑ جائے گا. تو ہم اکثر ہر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ ہم اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. بھائی تو اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو کیوں ہیرا پھیری کرتے ہو؟ ہم ایک صاحب کے، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ دکان میں چلے گئے اندر، ایک دودھ والے صاحب کی اندر گئے تو وہ جو ان کا بڑا سا ایک برتن بنا ہوتا ہے جس میں وہ دودھ کو ایک ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جھانکا، گرمیوں کے دن تھے تو اس میں نظر پڑ گئی تقریباً کوئی 4 انچ کے قریب اس میں دودھ کی ہائٹ ہوگی، اور اس میں وہ 8 انچ یا 10 انچ موٹا جو سلیب ہوتا ہے پورا برف کا وہ پڑا ہوا تھا. اب اتنی برف کی ضرورت تو نہیں ہے دودھ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ وہ پگھلتی رہے گی، دودھ بڑھتا رہے گا. اس طرح وہ حاجی انہوں نے حج بھی کر لیا، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں، اور وہ دکان کا نام بھی جو ہے وہ ایک مقدس شہر کے نام پہ رکھ لیا. کیا بات، اس پہ حج بھی ہو گیا. اگر آپ ہیرا پھیری کریں، بے ایمانی کر رہے ہیں، حج کس کے لیے کیا؟ حج تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں، حاضری دیں، اس کے گھر میں حاضری دیں، اور وہاں پہ ہمارے گناہ دھل جائیں، پھر ہم پاک صاف ہو کے ایک نوزائیدہ بچہ جیسے پاک صاف بے گناہ ہوتا ہے، جا کے اپنے اللہ کے نبی کے حضور میں جائیں، وہاں پہ حاضری دیں، اور پھر اپنے ملک میں واپس آ جائیں. کیا یہ سارا کچھ حرام کمائی کے ٹکٹ میں ہو جائے گا یا حرام کمائی کے سفر میں ہو جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، غلط فہمی ہے. کیونکہ حج نہیں ہوتا حرام کمائی سے. بخشش کے لیے ہم بات نہیں کر رہے، بخشش کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن شریعت یہ کہتی کہ حرام کمائی سے حج نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارے ایمان ہے اس کو کیوں خراب کرتے ہیں پیسے کے لیے، دولت کے لیے؟ ایک دن جواب دینا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں بے ایمانی کرنے پہ پوری قوم کو تباہ کر دیا. ہم پر تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس امت پہ خاص مہربانی ہے. پچھلی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے برباد کر دی گئیں، جن پہ زمین کو الٹ دیا گیا، کسی پہ سیلاب زو، آسمان سے پانی برسا، زمین میں پانی اگلا اور پوری کی پوری قوم ڈبو دی گئی. ہوائیں تیز آندھیاں آئیں اور پوری قوم کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے اونچے اونچے گھروں کو اڑا کے رکھ دیا. ہمارے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں جو پچھلی قوموں کو جن کی وجہ سے تباہ کیا گیا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جو حد بڑھا دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے؟ کہ ہم بھی برباد کر دیے جائیں؟ ہو رہے ہیں. آج پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ حکمران چور، بے ایمان، عوام دن بدن بدحال ہوتی جا رہی. اس میں کیا عوام کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے؟ کہ ہم اپنے فیلڈ میں جیسے بھی رزق کما رہے ہیں اور رزق کے حلال اسے سمجھ رہے ہیں، کیا اس میں 100% سچ اور حلال شامل؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے اوپر اس لیے حرام خور حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود حلال خوری کو مکمل طور پہ نہ اسے سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں. سارا دن جھوٹ بول کے رزق کما کے رات کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ کیا مذاق ہے؟ اس کے طریقے پہ چلو، تمہارے چہرے بدل جائیں گے. اس کے طریقے پہ چلو، تمہارے گھروں میں سکون آ جائے گا. اس کے طریقے پہ چلو، ایمانداری سے گزارو، تمہیں ایماندار حکمران ملیں گے. گھروں میں بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، تنخواہیں چل رہی ہیں، نوکریوں میں کام چوریاں ہو رہی ہیں. ایک شخص جو کام پورا کر سکتا ہے اس کے لیے 4 ملازم رکھے جاتے ہیں اور چاروں اپنے اپنے حصے کی کام چوری کرتے ہیں. کیا ان کی تنخواہیں ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ نے ترقی دے دی، 16 سے 17 گریڈ میں چلے گئے، وہی کام چور کے کام چور.
رشوت بےایمانی وہ چیزیں تو بہت ہی بڑی ہیں، اس کے بعد بھی علاج کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ اگر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہم کبھی بھی سب سے پہلے تو رزق حرام سے بہت زیادہ اجتناب کریں. پھر کاروبار میں زیادہ سیان پتی نہ کریں، زیادہ عقل مندیاں نہ دکھائیں کہ دکاندار کے گاہک کو گھیرنا کیسے ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے گھیرنے کی. آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ایمانداری سے پیش آئیں. جس گاہک سے ایک دفعہ ایسا کر لے کہ مستقل آئے گا، ہاں اس کی دوسری دفعہ آنے کا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. آپ پہلے دن ہی اس کو انڈا دینے والی مرغی کی طرح مرغی ذبح کر کے سارے انڈے لینے کی کوشش نہ کریں. ناظرین، بہرحال ایک مشاہدہ یہ بھی تھا میری زندگی میں، اور اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت بخشے، ان کو ایمانداری اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی. ناظرین، اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو برائے کرم میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور شیئر ضرور کریں کہ اچھی بات کو آگے پہنچانا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.